اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ایک جا کے بورڈ پہ سمجھاؤ کہ نقیض متساویان ہیں. کیوں ولاد سمجھائے گا؟ کتاب دیکھ کے سمجھاؤ نا. ہاں یا کل صحیح تیاری کر کے آئیں گے؟ چلو پھر کل تیاری کر کے آ جاؤ. بورڈ پہ سمجھانا پڑے گا پھر کل سے. ابھی ایک حدیث سنو پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے، نماز شب کے بارے میں. نماز شب طلبہ دینی کی علامت میں سے ہے. ابھی تو آج کل مدارس میں کم محسوس ہو چکے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. قدیم زمانے کے جو اوقات ہوتے تھے وہ بہت پابند ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ کچھ علماء نجم میں نماز شب کی جو قنوت ہے اس میں وہ پڑھتے تھے دعائے ابو حمزہ شمالی. وہ کہاں اور ہم کہاں ہیں. امام فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل فائدہ نماز شب بیان کرتی ہے حدیث شریف میں. یہ حدیث شریف ہے میزان الحکمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 421 اور مواد العربیہ کی تمرین نمبر 23 صفحہ نمبر 193 وہاں پر ہے. صلاۃ اللیل تبیض الوجوہ، نماز شب جو وہ چہرے کو سفید کرتا ہے، مقصود سے نورانی کرتا ہے. سفید وہ رنگ مقصود نہیں ہے. وصلاۃ اللیل تطیب اللیل، اور نماز شب رات کو خوشگوار بناتا ہے. ہم خیال کرتے زیادہ سونے میں خوشگواری ہے، وہاں کی زیادہ سونے میں یہ خود مضر ہے. صلاۃ الاول سے صلاۃ اللیل تبیض الوجوہ. دوسرا جملہ ہے صلاۃ اللیل تطیب اللیل. اور تیسرا جملہ ہے، یہ تیسرے جملے کے خاطر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. وصلاۃ اللیل تجلب الرزق، نماز شب جو رزق کو ادھر ادھر سے کھینچ کے لا کے آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے جو شخص نماز شب پڑھے دن کو بھوکا ہرگز نہیں رہ سکتا. وہ ممکن نہیں ہے وہ دن کو بھوکا ہے. دوسرے دن آج رات نماز شب پڑھے وہ کل رات بھوکا نہیں رہ سکتا. یہ ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کے بارے میں. ایک اور حدیث امام علی علیہ السلام سے ہے، یہ غرر الحکم صفحہ نمبر 23 سے نقل کیا ہے. غرر الحکم ایک کتاب ہے جس میں مختصر کلمات مولا متقیان سے نقل ہوئے ہیں. وہ تقریباً حجم میں نہج البلاغہ کے برابر ہے. غرر الحکم. الاعجاب یمنع الازدیاد. آج کل ماہر نفسیات لوگ نفسیات کے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. انگلستان، امریکہ، فرانس جا کے وہ ماہر نفسیات بن کے آ جاتے ہیں، جبکہ وہاں جانے کی بجائے اخلاص اور خدا اور پر توکل کر کے اہل بیت سے توسل کیا. اگر یہ حدیثوں میں لگ جائیں وہ فرانس اور امریکہ جانے والوں کو کئی سو میل پیچھے چھوڑ دیتا. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. ابھی جو بتا رہے ہیں، اگر کسی ماہر نفسیات کے پاس جائے تو کئی سو فیس لے گا تاکہ آپ کو یہ بات بتائے کہ پھر اس کا علاج یہ ہے.
امام علیہ السلام نے کئی سو سال پہلے مفت میں آپ کو بتا کے گئے ہیں. الاعجاب یمنع الازدیاد، خود راضی ہونا، خود سے راضی ہونا، اپنے افعال کو آخری درجے والا سمجھنا، یہ مزید اضافہ کرنے سے وہ روک لیتا ہے. اب میں جب تک کمی محسوس نہ کروں اس میں نہیں جاؤں گا. جب میں کمی محسوس ہی نہیں کرتا ہوں تو کیوں استاد کے پاس جائیں؟ کیوں کسی سے پوچھے؟ کیوں کسی سے سیکھے؟ بس سیکھنا، پوچھنا، مطالعہ کرنا، مباحثہ کرنا، اس میں زحمت کرے گا تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا. اب ایک آدمی خود کو آخری درجے کا فقیہ سمجھے گا تو ظاہر کہ وہ کسی سے نہ پوچھے گا، نہ وہ مطالعہ کرے گا، نہ وہ کسی کے پاس جا کے شاگردی اختیار کرے گا. تو کیا اس کا علم اضافہ ہونے سے رک جائے گا؟ یہی جہاں پر ہے وہیں پر پڑا رہے گا. لیکن جو اپنے کو کم سمجھتا ہے اور اپنے علم کو قطرہ در مقابل دریا سمجھتا ہے تو ہر ایک سے پوچھتا ہے بھائی فلان حکم کیا ہے، فلان چیز کیا ہے. ہر کتاب جہاں بھی کتاب ملے، جب بھی فرصت ملے وہ کتابوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ مولانا عباس علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ جو سندھ میں بہت بڑا عالم گزرا ہے، چند سال پہلے بہت ہوا، کہتے ہیں نجف کے علماء مذاقن ان کو کہتے ہیں کتاب کا کیڑا، اس کو کہتے ہیں نجف حسین ہے. کیوں؟ تو صبح شام لگے اس کتاب میں، بالاخر آپ لگے رہے ایک مطلب تو حاصل ہوگا نا. ابھی ہمارے دینی مدارس میں آپ دیکھیں کلی طور پر جب ادھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہاں آپ کس وجہ سے پڑھتے ہو، میں فلاں مدرسے پڑھتا ہوں، تو کہتے ہیں کیا پڑھتے ہو؟ ترجیح پڑھتا ہوں. تو یقین کون سا زیادہ ہے؟ اگر کہ عوامل پڑھتا ہوں تو باقی کتنے معنی ہیں، اگر کہ ہدایت پڑھتا ہوں تو نکرہ مبتلا ہونے کی کتنے قسمیں ہیں، اگر کہ سمجھے پڑھتا ہوں تو باب اشتغال کی کتنی صورتیں ہیں، اگر کہ سوچی پڑھتا ہوں تو کلامنا لفظ نے یہ لفظ کیوں کہا. بالاخر ایسے سوالات کرتے ہیں جو ادب سے مربوط ہیں. آج تک میں نے کوئی ایسا طلبہ نہیں دیکھا جس نے کوئی علم اصول عقائد سے کوئی سوال کیا ہے. کیوں؟ وہ مدرسے میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں. طلبہ بیچارہ وہی سوال کرے گا جو وہ پڑھتے ہیں. تو طلبہ ہدایت پڑھتے ہیں تو میں سوال کرے گا، سمجھے پڑھتے تو اس بارے میں سوال کرے گا. وہ علم کا نام ہی نہیں سنا ہے، عقائد پڑھتے نہیں ہیں. یا کوئی ایسا طلبہ آج تک ہم نے کوئی ایسا عالم بھی آج تک میں نے ابھی تک کسی محفل میں آئے کسی آیت شریفہ کو نقل کر کے کہا بھائی اس آیت کی تفسیر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تفسیر کے لائن میں نہ مدرسے کے دوران گئے ہیں نہ ابھی جانا گوارا کرتے ہیں. ابھی تو ٹرین نہیں، اس وقت گئے نہیں ہیں. تو کیوں مدارس سے جو طلبہ پڑھنے میں مشغول ہیں یا پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو علم کلام، تاریخ، عقائد، تفسیر، حدیث، فلسفہ، اس ان کی چیزوں کے بارے میں سوال تو نہیں کرتے. جبکہ حدیث، تفسیر اور کلام یہ تو مہم بنیادی چیز ہے. خصوصاً کلام وہ تو انسان کے عقیدے سے مربوط ہے، عقیدے کو صحیح کرنا تو تمام چیزوں پر مقدم ہے. تو یہ کمی اس طرح سے کیوں؟ الاعجاب یمنع الازدیاد. جو خود راضی ہوگا وہ مزید معلومات اور مزید فوائد اور مزید صفات حسنہ اپنے پیدا کرنے سے یہ اعجاب روک لے گا. اعجاب کو مانے خود کے فعل کو اچھا سمجھنا. میں بس آخری درجے پر ہوں، مجھ سے اور بڑا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں سکھا سکتا، میں سب کو سکھاؤں گا، میں سکھانے کا ٹھیکدار ہوں، باقی سب میرے ہیلپر ہیں اور مزدور ہیں. یہ کہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ کسی سے نہیں پوچھے گا. حالانکہ بڑے بڑے علماء پرانے زمانے میں ایک دوسرے سے علم کرتے تھے، ایک دوسرے سے تعلیم حاصل کرتے تھے. تو ابھی ایک آدمی خود سے فارغ ہوگا، نظر سے فارغ ہو یا کسی اور مدرسے سے فارغ ہوا، وہ شرم محسوس کرتے بھائی کسی اور آدمی سے مزید علم سیکھے. وہ مجلس میں نہیں بیٹھے گا، اس میں اس درس میں نہیں بیٹھتے.
لیکن وہ کمی ہو تو یہ کیا ہوگا کہ ہمیشہ جاہل رہے گا اس مسئلے میں جو نہیں جانتا ہے. تو جہاں بھی ملے وہاں سے انسان لینا چاہیے. علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نصیر الدین طوسی. علامہ ہندی بھی اپنے وقت میں مجتہد عالم تھا فقہ اور اصول میں عقائد وغیرہ میں. خواجہ نصیر فلسفہ منطق وغیرہ میں مجتہد عالم تھا. تو علامہ اور خواجہ نصیر نے کیا کر دیا, خواجہ نے کہا کہ آپ مجھے فقہ اور اصول سکھاؤ. علامہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو آؤ میرے درس میں آ جاؤ. علامہ نے کہا پھر تم مجھے منطق اور یہ وہ چیزیں سکھاؤ علم فلسفہ وغیرہ. ابھی متن تجرید علم کلام میں مشکل ترین کتاب ہے. متن تجرید شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی کی لکھی ہوئی ہے. شرح تجرید علامہ ہندی کی لکھی ہوئی ہے. تو علامہ نے اس کے پاس فلسفہ پڑھ لیا, اس نے اس کے بعد فقہ اصول پڑھ لیا, کیونکہ وہ اس کا ماہر تھا, وہ اس کا ماہر تھا. تو یہ ہوتا ہے. تو الاعجاب یمنع الازدیاد, خود کے شعر کو درست اور آخری نقطے پر سمجھنا یہ مزید اضافہ ہونے سے روک لیتا ہے. نماز شب میں قضا نمازیں پڑھنے سے نماز شب کا ثواب نہیں ملے گا, بس قضا نمازیں پڑھیں. نہیں لکھا ہے نماز شب. نماز شب یہ الگ ہے. آپ ماہ رمضان کے بارے میں صاحب روزہ رکھے تو نماز ماہ رمضان کا ثواب ملے گا. البتہ یہ ہے جن کے ذمے نماز قضا ہے, بعض روایات کی بنا پر نماز شب پڑھے تو اس کی نماز شب باطل ہے. بعض روایت میں ہے کہ جس کے ذمے واجب ہے وہ مستحب بجا نہ لائے. یہ بات روایت میں بہت اس کا نظریہ ہے. میں روایت بتا رہا ہوں, آپ آغاز حسن کی نظر بتا رہے ہیں. روایات میں اس طرح سے بعض روایات میں کہ جن کے ذمے قضا ہے وہ نوافل نہ پڑھے. تو بہتر بھی ہے کہ نماز شب ٹھیک ہے فضیلت ہے, لیکن آپ دونوں فضیلت کو درک کر سکتے ہیں. نماز شب میں آپ سورہ بھی نہ پڑھیں, حمود پڑھو جاؤ رکوع میں تو 2 منٹ میں دور کر ختم ہو جائے گی آرام سے. تو 11 رکعت میں کتنے زیادہ 15 منٹ لگ جائے گا. 15 منٹ آپ پڑھیں پھر اپنے قضاؤں میں لگ جائیں. آپ طولانی نہ کریں. اصل نماز شب تو 8 رکعت ہے, وہ 2 نماز شفع ہے اور ایک وتر ہے. اس کو نہ پڑھے تو پھر آپ کو اصل نماز شب کا ثواب تو ملے گا, وہ تو 8 رکعت ہے. اور نماز شفع الگ نماز ہے, نماز وتر بھی الگ نماز ہے. ان سب کو ملا کر جو نماز شب کہلاتے ہیں مجازاً. وہ پڑھ بھی نہیں 15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا نماز شب میں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے, قضا نمازیں زیادہ ہے وہ, اور ہونا بھی کہ وہ ادا کرے پہلے, کیونکہ وہ قرضہ ہے, یہ قرضہ نہیں ہے. یہ خیرات تمہارا وہ قرضہ ادا کرنا ہے. قرضہ ادا کرنا واجب ہے, خیرات دینا مستحب ہے. لہذا پہلے آپ 15 منٹ نماز شب پڑھے. 2 گھنٹہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں تو 15 منٹ آپ کی نماز شب کو وقت نہیں ہے. رات کو ٹھیک 11:30 بجے 11:15 تک سو جاؤ, بس نیند آئے نہ آئے. جب آپ رات کو ٹھیک ٹائم پر سو جاؤ گے اور کم کھا کے سو جاؤ. رات کو پیٹ بھر کے کھانا مت کھاؤ. پیٹ بھر کھائے نیند کا غلبہ زیادہ ہوگا. تھوڑا سا کم کھا لو رات کا کھانا. 11:15 بجے ٹھیک سو جاؤ. آسمان زمین پر آئے, زمین آسمان پر جائے. اس سے پہلے درس وغیرہ مباحثہ مطالعہ فارغ کر کے رکھ لو, اس وقت سو جاؤ. اور کوئی گھڑی وغیرہ ہو تو الارم لازم رکھ لو. آذان صبح سے آدھا گھنٹہ پہلے جاگے کافی ہے. اور 15 منٹ 10 منٹ وضو میں لگ جائے گا, باقی 15-10 منٹ نماز میں لگ جائے گا. پھر جس وقت شب جمعہ وغیرہ تو آپ کو تھوڑا طولانی کریں. جب بھائی جمعہ میں صبح چھٹی ہے لہٰذا آپ نماز شب کو تھوڑا طولانی کریں, جو مصابات وغیرہ میں اضافہ ہوتے ہیں وہ بتائیں. ورنہ اصل ثواب کے لیے وہی 15 منٹ کے حد تک پڑھیں, آپ کو اصل نماز شب کے جو ثواب ہے وہ مل جائے گا. الثانی نقیض الاعم والاخص مطلقا بینہما عموم وخصوص مطلقا. عام و اخص من وجہ من مطلق, عام و اخص مطلق کی نقیض کے درمیان بھی عام و اخص مطلق کی نسبت ہے.
ولیکن علی العکس، لیکن الٹا ہے، یعنی کیا؟ جو مفہوم پہلے اعم میں مطلق ہوگا اب وہ تبدیل ہو کر اخذ سے مطلق بنے گا نقیض میں، اور جو نقیض بننے سے پہلے اخذ تھا اب بنے گا اعم۔ ولیکن علی العکس، لیکن برعکس معنی خود کرتے ہیں، ای ان نقیض الاعم اخص ونقیض الاخص اعم، یعنی جو پہلے اعم تھا اس کی نقیض ابھی اخص ہوگی، اور جو پہلے اخص تھا اس کی نقیض ابھی اعم ہوگی۔ مثال فَإِذَا كَانَ الْبَاءُ أَعَمَّ مُطْلَقًا مِنَ الْحَاءِ، با کے نیچے لکھو حیوان، ہا کے نیچے لکھو انسان۔ جب با یعنی حیوان اعم میں مطلق ہوں گے ہا سے تو ناقص بناؤ، تو کان لا حیوان اخص مطلقا من لا انسان، تو یہ لا حیوان اخص سے مطلق ہوگا لا انسان سے۔ مثال دیتے ہیں کل انسانی والحیوان، جیسے انسان اور حیوان، حیوان اعم میں مطلق ہے اور انسان اخص سے مطلق ہے۔ اب لا لاؤ ناقص بناؤ، فَإِنَّ لا انسان اعم مطلقا، لا انسان اعم مطلق اس کا دائرہ وسیع ہے، یعنی لا انسان کے اندر تمام افراد لا حیوان بھی ہے کچھ اضافے کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے۔ اما لا حیوان کے اندر تمام افراد لا انسان نہیں ہیں، کچھ افراد لا انسان ہیں، کچھ افراد لا انسان اس کے اندر نہیں ہیں۔ فَإِنَّ لا انسان اعم مطلقا من لا حیوان، یہ مثال دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جو پہلے اعم تھا ابھی اخص بنتا ہے، اور جو پہلے اخص تھا ابھی عام بنتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی شخص انسان نہ ہو تو مشرک ہو سکتا ہے، انسان ہو تو پھر مشرک بنے گا۔ ایک شخص انسان ہی نہیں ہے تو پھر پیغمبر امام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قانون عقلی یہ ہے کہ سلب الاعم یدل علی سلب الاخص دائما، جب آپ اعم کو نفی کرو گے تو اخص کی نفی ہمیشہ ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے نفی۔ اعم انسان کو نفی کر دیا اس کمرے میں کوئی انسان نہیں ہے، اور کوئی انسان نہیں ہے تو مشرک بھی اصلا نہیں ہے، کیونکہ مشرک انسان سے ہی بنتا ہے۔ جب آپ کے گھر میں انسان ہی نہیں ہے تو مشرک کہاں سے آئے گا؟ جاندار عام ہے یا انسان عام ہے؟ جاندار۔ جب کہتے کہ کوئی فرد اس کمرے میں کوئی جاندار ہی نہیں ہے، وہ جاندار میں پھر انسان آئے گا؟ خود نہیں آئے گا، کیونکہ سلب عام دلالت کرتے ہیں سلب اخص پر، جہاں پر جاندار نہیں ہے انسان بھی نہیں ہے۔ اما سلب اخص دلالت نہیں کرتا سلب اعم پر، سلب اخص کیا ہے؟ انسان نہیں ہے، اس سے یہ ثابت نہیں کہ جاندار نہیں ہے، انسان نہیں ہے تو بکری ہے، بھیڑ ہے، مچھی ہے، فلان ہے، بہت سے جاندار جو انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی کہ اس باغ میں انسان نہیں ہے تو کوئی کہہ سکتے پاس حیوان نہیں ہے، باغ میں انسان نہیں، شاید بکری ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، اور نہ کیوں نقیض بننے کی صورت میں اعم اخص بنے گا اور اخص اعم بنے گا؟ دلیل بتاتے ہیں، لأن لا انسان یصدق علی کل لا حیوان، کیونکہ لا انسان
تمام افراد لا حیوان پہ صدق آئے گا، چونکہ لا حیوان ہے سلب اعم، لا انسان ہے سلب اخص. جب اعم سلب ہوگا تو اخص خود بخود سلب ہوگا ہمیشہ. ولا عکسا، لیکن اس کا برعکس نہیں ہوگا، یعنی لا حیوان تمام افراد لا انسان پہ صدق نہیں آئے گا. اس کی دلیل آپ کو بتاتے ہیں. گدھا لا انسان ہے یا نہیں ہے؟ گدھا لا انسان ہو، لا حیوان ہے. گدھا، بھیڑ، بکری، جتنے بھی جو انسان کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ لا انسان ہیں، لیکن لا حیوان نہیں ہے. بس سلب اخص یعنی نقیض اخص اعم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نقیض اخص اعم کے اصل کے تمام افراد پر سے آتا ہے. جتنے بھی افراد حیوان ہیں انسان کے علاوہ ان سب کو اب لا انسان کہہ سکتے ہیں. بھیڑ لا انسان ہے، گدھا لا انسان ہے، چڑیا لا انسان ہے، مرغی لا انسان ہے الی آخر. لیکن ان عام کو آپ نقیض عام استعمال نہیں کر سکتے، ان پہ آپ لا حیوان استعمال نہیں کر سکتے. اما جہاں پر لا حیوان ہے کوئی ایسا فرد دنیا میں نہیں ملے گا جو لا حیوان ہو لا انسان نہ ہو. آپ ایک مثال دیں، کہیں نہیں ملتے. کیونکہ جب جاندار ہی نہیں ہے تو کیسے لا انسان نہیں ہوگا؟ اگر لا انسان اب کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. تو لازم آتا ہے کہ انسان جاندار نہ ہو. لا حیوان مانے جاندار نہیں ہے، فلان چیز جاندار نہیں ہے، تو انسان ہے کہ ہاں ہے. اس مطلب کہ انسان بے جان بھی ہو سکتا ہے، تو کہاں انسان بے جان ہے؟ لأن لا انسان یعنی نقیض اخص یصدق علی جمیع علی کل افراد لا حیوان، تمام افراد نقیض اعم پر نقیض اخص صدق آتا ہے. ولا عکسا، اما نقیض اعم تمام افراد نقیض اخص سے نہیں آتا، کچھ بھی آتا ہے کچھ نہیں آتا. مثال دیتے ہیں. آپ ایک مثال دیں کہ کچھ افراد ہو جس پر نقیض اخص صدق آتا ہو، نقیض اعم صدق نہ آتا ہو. مثال آپ کو دیتا ہوں. فإن الفرس، بے شک گھوڑا، والقرد بندر، والطیر پرندہ، الی آخرہ بھیڑ، بکری، مرغا، مرغی، کبوتر، کوا، چڑیا، باز، چیل، ریچھ، انسان کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام پر یصدق علیہا مذکورات، ان مذکورات پہ صدق آتا ہے لا انسان. یہ انسان نہیں، گھوڑا انسان نہیں ہے، قرد انسان نہیں ہے، بندر انسان نہیں ہے، پرندہ انسان نہیں ہے، گدھا انسان نہیں ہے، مرغی انسان نہیں ہے. وہی من الحیوانات، جبکہ لا حیوان نہیں ہے بلکہ حیوانات میں سے ہے. بس ان سے لا انسان صدق آیا اما لا حیوان صدق نہیں آیا. بس معلوم ہوا کہ جو اخص کی نقیض ہے وہ عام بنے گا اور جو عام کی نقیض ہے وہ اخص. تو پھر کہاں پر دونوں سے آئے گا؟ ہاں دونوں سے کہاں پہ آئے گا؟ انسان پہ کہاں لا انسان سے آئے گا؟ ہاں لا انسان، کیونکہ اصل افراد اعم پہ نقیض اعم سے نہیں آتا، اما نقیض اخص سے آتا ہے. اب نقیض اعم اور اخص دونوں کن پہ سے آئے گا؟ عام کے افراد کے علاوہ کہوں، عام کے افراد کے علاوہ جتنے بھی چیزیں دنیا میں ہیں اس پر نقیض اخذ بھی صدق آتا ہے
نقیض عام جیسے آتا ہے، جیسے میز، کمپیوٹر، کتاب، کاپی، پنسل، قلم، آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، ملک وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لا حیوان ہے اور لا انسان بھی ہے. بس قانون یہ ہو ذہن میں رکھ لو، کن افراد پر نقیض اخذ صدق آئے گا اور نقیض اعم صدق نہیں آئے گا؟ کن افراد پر؟ اعم کے اصلی افراد پر. کیا؟ اعم کے اصلی افراد پر، ان حیوان کے اصلی افراد پر، حیوانات پر. ہماری مثال میں کن افراد پہ دونوں صدق آئے گا؟ اعم کے اصلی افراد کے علاوہ جتنے بھی افراد دنیا میں ہیں ان پر دونوں سے آئے گا. آپ کہیں گے مگر انسان حیوان کے اصلی افراد ہیں. حیوان کے اصلی افراد ہیں مگر انسان جاندار نہیں ہے. بس اعم کے اصلی افراد پر اخذ کے علاوہ، یہ کہو اخذ کے علاوہ عام کے جتنے بھی اصلی افراد ہیں، یا یوں کہو عام کے مخصوص افراد پر، اخذ کے علاوہ جو عام کے جتنے افراد ہیں اس پر نقیض اخذ سے آئے گا، نقیض عام سے نہیں آئے گا. عام اخذ کے علاوہ جو عام کے افراد ہیں ان کے علاوہ اخذ تو نہیں، اخذ تو خود نقیض ہے اس کی. عام کے تمام افراد جو اس کے مخصوص ہیں اور وہ افراد جو اخذ میں شامل ہیں ان کے علاوہ باقی دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان پر دونوں سے آتا ہے. جیسے میز پر دونوں سے آتا ہے، کرسی پر ہم لا انسان سے آتا ہے، ہم لا حیوان سے آتا ہے، اور آسمان پر دونوں، درخت پر دونوں، ہوا پر دونوں، جاؤ آگے تک. اب دلیل لائے گا کہ عام و خاص مطلق کے درمیان عام و خاص مطلق کیوں ہے، یہ ایک سوال. پھر جو پہلے عام تھا ابھی اخذ، اور جو پہلے اخذ ابھی عموم ہے، یہ دو سوال. اب یہ دو سوال کو دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. وَلِلْبَرْحَنَةِ عَلَى ذَلِكَ، ذَلِكَ کا مشالے لکھو حاصل ہے. نقیض اعم اخذ ہوگا اور نقیض اخذ اعم ہوگا. عام و خاص مطلق کے نقیضوں کے درمیان نقیض الاعم اخص و نقیض الاخص اعم فيما اذا كان النسبة بين المفهومين الكليين عموم وخصوص مطلق، عموما وخصوصا مطلقا. جب بھی دو مفہوم کلی کے درمیان عام و خاص سے مطلق کی نسبت ہو تو ان کے نقیضوں کے درمیان عام و خاص سے مطلق کی نسبت لیکن برعکس ہوگا. یعنی جو پہلے خاص تھا اب بنے گا عام، جو پہلے عام تھا اب بنے گا خاص. مفروض یہ ہے ان الحیوان اعم مطلقا من الانسان، یہ مفروض ہے. مدعا یہ ہے ان لا انسان لا حیوان، ان لا حیوان، با کے نیچے لکھو حیوان، ہا کے نیچے لکھو انسان، کیونکہ لابا لاہا سے کچھ پتہ نہیں چلے گا ہمیں، ان مثالوں میں تبدیل کرنا پڑے گا. ایسا خواہ مخواہ کہ لابا لاہا یہ کسی عوام دیہاتوں میں جا کے کہے یہ لابا لاہا کی خاص کیونکہ نمتر ہے، یہ بہت سے بلاؤں کو دفع کرے گا تو مان جائے گا بیچارے. تو لابا لاہا یہ کیا ہے؟ لا انسان، لا حیوان، لا انسان کو. المدعا کیا ہے؟ مدعا یہ کی لا حیوان اخص مطلقا من لا انسان، یہ ہمارا مدعا ہے. دلیل البرہان، دلیل خلف چلاتے ہیں، دلیل خلف.
اب آغا عالمگیر کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں، میں وہی پہلی نسبت رکھوں گا، یا تساوی مانوں گا یا تباین مانوں گا. تو ہم کہتے ہیں اگر آپ اس کو نہیں مانو گے باقی 4 صورتیں بنتی ہیں، ان 4 صورتوں میں سے جس کو بھی قبول کرو گے آپ کا اصل خراب ہوگا. جس کو آپ نے صحیح سمجھ لیا تھا وہ ابھی کیا ثابت ہوگا؟ غلط ثابت ہوگا. تو اس مدعا کو نہ ماننے سے کیا لازم آئے گا؟ باقی 4 صورتیں بنتی ہیں. 4 صورتیں کیا ہے؟ یا تساوی ہونا چاہیے 1، یا محاسن من وجہ ہونا چاہیے 2، یا تباین ہونا چاہیے 3، یا جو پہلے تھا وہی ہونا چاہیے. یعنی جو پہلے عام تھا اب بھی عام رہے، جو پہلے اخذ تھا اب یہ 4 ہو گیا. ان 4 میں سے جو بھی صورت آپ مانے آپ کا اصل خراب ہوگا. ان اصل میں انسان کا اخذ ہونا وہ خراب ہوگا، حیوان کا عام ہونا بھی خراب ہوگا. اگر آپ تساوی مانتے ہو تو اصل میں تساوی ثابت کے پرسوں، اگر نقیض میں تساوی کی نسبت تو اصل میں کیا نسبت ہوتی؟ تساوی. اما نقیض میں تباین ہو تو اصل میں نیچے بات بتائیں گے، اصل میں کبھی تباین کی نسبت ہوگی کبھی عام خاص سے من وجہ ہوگی، پھر اصل خراب ہو جائے. نہیں اصل کیا تھا؟ عام خاص مطلق. ابھی نقیض میں تساوی ماننے سے اصل بھی تساوی ہو جائے. اگر ہم نقیض میں تباین مانے تو اصل میں 2 صورتیں ہیں. کچھ مثالوں میں تباین ہو جاتے ہیں پھر اصل خراب ہوا نہیں ہوا، کچھ مثالوں میں عام خاص من وجہ ہو جاتے ہیں پھر اصل خراب ہوا نہیں ہوا. اگر آپ نقیض کے درمیان کیا مانے؟ من وجہ تو بتا دیں، ہم من وجہ مانے تو اصل میں کبھی تباین کبھی من وجہ، پھر خراب ہوا نہیں ہوا، خراب ہوا. اگر آپ کہیں نہیں ہم دوسری مانتے، ہم وہی مانتے جو اصل میں تھا. پہلے حیوان عام تھا اب لا حیوان عام ہے، پہلے انسان عام تھا اخذ تھا اب لا انسان بھی اخذ ہے. ہم وہی مطلق کو ہی مانتے ہیں لیکن اصل کی کیفیت میں مانتے ہیں. جو پہلے تھا اب وہی رہے گا. اگر یہ کہیں تو لازم آتے ہیں صدق الاخذ بدون العام. جیسے گدھے میں آتے مثال کرتے ہیں، زیادہ کچھ اور گدھا ایک صحیح مثال نہیں ہے. گھوڑے میں گھوڑا کیا ہے آغا ابراہیم؟ اور لا حیوان اور لا انسان میں سے کیا ہے؟ گھوڑا لا انسان ہے. گھوڑا کیا ہے؟ انہیں بس گھوڑا انسان نہیں ہے. ٹھیک. اور لا حیوان میں سے کیا ہے؟ لا حیوان نہیں ہے نا، لا حیوان نہیں، پھر کیا ہے؟ حیوان ہے. اب جب گھوڑا لا حیوان ہے، لا حیوان نہیں ہے، لا حیوان نہیں ہے، ادھر سے لا انسان ہے، تو ایک فرق ایسا نکلا دنیا میں جس سے نقیض اخذ صدق آ گیا، نقیض عام صدق. یہ تو ہمارا مدعا تھا. ابھی آگے عالمگیر کہتے میں نہیں مانتا ہوں. جو پہلے عام تھا اب بھی عام رہے گا، اور جو پہلے اخذ تھا اب بھی اخذ رہے گا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں پر لا حیوان صدق آئے وہاں وہاں پر لا انسان صدق آئے گا ہمیشہ، کیونکہ لا حیوان نہ، جہاں جہاں پر لا انسان صدق آئے گا وہاں وہاں پر لا حیوان صدق آئے گا ہمیشہ. کیونکہ انسان پہلے کیا تھا؟ جہاں انسان تھا وہاں حیوان تھا نہیں تھا. ابھی کہتے کہ جہاں پر لا انسان ہے وہاں پر بھی لا حیوان ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ لا انسان ہو لا حیوان نہ ہو، کیونکہ لا حیوان پہلے بھی ایسا تھا، عام تھا اب بھی عام. عام کا معنی کیا ہے؟ جہاں جہاں پر اخذ صدق آئے عام بھی وہاں پر صدق آنا چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ لا انسان صدق آئے اگر اخذ مانے تو، اور وہاں پر لا حیوان صدق ممکن ہے
ممکن نہیں ہے نا. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کہتے کہ لا حیوان اب بھی عام ہے اور لا انسان اب بھی اخص ہے. تو اخص اور عام کی تعریف یہ ہے جہاں اخص صدق آئے ضرور وہاں پر عام صدق آنا حتمی ہے. تو ابھی گھوڑے میں جاتے ہیں ہم, گھوڑے پر لا انسان سے آتا نہیں آتا, اور آپ کے فرض کے بنا پر لا انسان اخص ہے یا عام ہے؟ اخص ہے. آپ فرمائیں بس عام بھی صدق آنا چاہیے نہیں چاہیے؟ آنا چاہیے. بس گھوڑا کو لاہوان کہنا صحیح ہونا چاہیے, وہاں کے گھوڑا لاہوان نہیں. ہاں کیا لاہوان دوسرا تو پتھر میز پر سے کھائے گا نا, اس کے نہیں وہ عام کیسے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مدعا کو نہ ماننے والے کیا کہتے ہیں بھائی جو پہلے اخذ تھا اب بھی اخذ رہے گا, اور جو پہلے عام تھا وہ پہلے اخذ تھا. انسان کیا تھا پہلے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں بھی انسان ہو وہاں پر حیوان ضرور سے آئے گا. ٹھیک, ابھی ہم نے نقیض بنایا لا انسان لا حیوان. اگر آپ لا انسان کو اخذ مانتے ہو اور لا حیوان کو عام مانتے ہو تو مانا کیا ہے؟ مانا یہ ہے جہاں بھی لا انسان صدق آئے ضرور وہاں پر لا حیوان صدق آنا چاہیے, ورنہ وہ کیسے عام ہے؟ اخذ اور عام کا مانا یہی ہے, اخذ جہاں بھی ہوگا ضرور وہاں پر عام ہوگا. آپ کہتے کہ لا انسان اخذ ہے لا حیوان عام ہے, پر جہاں جہاں لا انسان صدق آئے وہاں وہاں ضرور لا حیوان صدق آنا چاہیے. وہاں گھوڑے پر اخذ صدق آ رہا ہے لا انسان, لیکن لا حیوان صدق نہیں آ رہا ہے. گدھے پر, مرغی پر, پرندے پر, بھیڑیے پر, بھیڑ پر, جتنے بھی حیوان ہم لیتے جائیں آپ انسان کے علاوہ, ان سب پر لا انسان صدق آ رہا ہے. اب لا حیوان صدق پھر کیسے عام ہے؟ عام کا قاعدہ یہ تھا کہ جہاں اخذ آئے وہاں پر عام بھی آئے. ادھر اخذ بیچارہ تو صبح سویر آ کے بیٹھا ہے لیکن عام سے شام تک بھی نہیں آتی. بس یہ غلط ہوا نہیں ہوا. بس اگر آپ الٹا نہ مانو گے تو یہ ہوگا کہ جو چیز حیوان ہے اس پر لا حیوان صدق آئے نہ کہ نہ آئے. عام مانا نا آپ نے, یہ جو پس اسماء نقیزے نہ ہوتے تھے تو یعنی ایک چیز حیوان بھی ہے, یہ گھوڑا ہم دیکھ رہے ادھر حیوان ہے یہ, اور آپ کہتے ہیں لا حیوان بھی ہے, یعنی یہ گھوڑا ہے بھی اور نہیں بھی, گدھا ہے بھی اور نہیں بھی, مرغی ہے بھی اور نہیں بھی. یہ تو اجتماع نقیزن ہو گئے. اجتماع نقیزن کے کوئی بچہ بھی قائل نہیں ہے, کوئی چھوٹا موٹا دیوانہ بھی اجتماع نقیزن کے محال ہونے کو جانتا ہے. بس یہ تمام سب سے باطل ہوتے ہیں. تباین ماننا بھی باطل, من وجہن ماننا بھی باطل, تساوی ماننا بھی باطل, اور اصل کو باقی سمجھنا بھی باطل. اور اب باقی رہے کہ پانچویں صورت کیا ہے؟ براس ہوگا. اصل نسبت باقی رہے گی لیکن شکل باقی نہیں رہے گی. جو پہلا اخذ تھا اب بنے گا عام, اور جو پہلا عام تھا اب بنے گا اخذ. لکان البرہان لو لم یکن لا حیوان اخص مطلقا من لا انسان, اگر لا حیوان اخص مطلق نہ ہو لا انسان سے تو لکان بین لا انسان لا حیوان و بین لا انسان احدى النسب الباقیت, تو ضرور ہونا چاہیے باقی تین بچے ہوئے نسبتوں میں سے ایک, یا او العموم والخصوص مطلقا على حاله بشکل الاول, یا اب بھی عام و خاص مطلق رہے اصلی شکل سے, او العموم والخصوص مطلقا بشکل الاول. یہ چوتھی صورت ہو گئی.
یعنی کیا؟ یعنی بِأَن يَكُونَ، عام خاص مطلق باقی رہنے کا معنی ہے بِأَن يَكُونَ النَّقِيضُ الْأَعَمِّ أَعَمَّ مُطْلَقًا عَبْدِي وَنَقِيضُ الْأَخَصِّ أَخَصَّ مُطْلَقًا عَبْدِي. جو پہلے عام تھا اس کی نقیض بھی عام ہے، جو پہلے خاص تھا اس کی نقیض بھی خاص ہے. بِأَن يَكُونَ النَّقِيضُ الْأَعَمِّ أَعَمَّ مُطْلَقًا لَوْ أَخَصَّ أَخَصَّهُ. کہتے چلو ٹھیک ہے ہونے دو، کیا فرق کرے گا؟ یا تو ہم ان تین نسبتوں میں سے ایک کو مانیں گے یا تو اصل کو باقی رکھیں گے. کہ یہ بات کرنا آسان ہے، اس کو ماننا مسئلہ ہے. بات تو آپ نے کہہ دی لیکن جب اس کو مانو گے آپ کا اصل جڑ سے خراب ہو جائے گا. اصل ہی جس کو آپ نے پہلے عام خاص مطلق مانا تھا اور ایک کو عام ایک کو خاص مانا تھا وہ ابھی باطل ثابت ہوگا. تو یہ خلاف فرق ہے. اب ہر ایک مثال دیتے ہیں. فَلَوْ كَانَ لَا حَيْوَانٌ يُسَاوِي لَا إِنسَانٌ. اب ایک ایک کر کے مثال دیتے ہیں. ابھی آپ عام خاص مطلق بالعکس تو نہیں مانتے ہیں نا، چلو تصاوی کو مان لو. لا حیوان مساوی ہے لا انسان کے ساتھ، تو پھر ہم نے پرسوں پڑھ لیے ہیں اگر نقیض کے درمیان تصاوی کی نسبت ہو تو اصل میں بھی تصاوی کی نسبت ہونی چاہیے. جبکہ اصل آپ نے کیا مان رہا تھا ابھی تک؟ عام خاص مطلق اصل خراب ہو گیا نہیں. فَلَوْ كَانَ لَا حَيْوَانٌ يُسَاوِي لَا إِنسَانٌ، اگر لا حیوان مساوی ہو لا انسان کے ساتھ تو لَكَانَ الْحَيْوَانُ يُسَاوِي الْإِنسَانَ، تو حیوان مساوی ہو انسان کے ساتھ. بھائی کیوں؟ تو ہم نے اس دن کیا پڑھا؟ لِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ متساویان، چونکہ دو متساوی مفہوم کی نقیض بھی متساوی ہوتی. وَهُوَ خِلَافُ الْفَرْضِ، یہ تو آپ کے اصل فرض کے خلاف ہے. آپ نے فرض یہ کہا کہ حیوان عام ہے انسان اخص ہے. ابھی تساوی ماننے سے نقیض میں تصویر ماننے سے حیوان اور انسان ہوں گے مساوی. آپ نے اصل فتویٰ سے ہاتھ اٹھا لیا. وَلَوْ كَانَ بَيْنَ لَا حَيْوَانٍ وَلَا إِنسَانٍ نِسْبَةُ التَّبَايُنِ أَوِ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْهٍ، اگر ان لا انسان اور لا حیوان کے درمیان تباین کی نسبت یعنی کلی کی نسبت ہو، یعنی کوئی بھی فرد لا حیوان لا انسان نہ ہو، کوئی بھی فرد لا انسان لا حیوان نہ ہو، یا او العموم والخصوص من وجہ، بعض افراد لا حیوان لا انسان بھی ہو اور لا حیوان بھی ہو. کچھ افراد لا حیوان ہو جو فقط لا حیوان ہو انسان نہ ہو لا انسان نہ ہو، کچھ افراد لا انسان ہو جو فقط لا انسان ہو لا حیوان نہ ہو. کیونکہ ہم حضم وسیع میں کیا ہوتا ہے، ایک جگہ پر دونوں جمع ہو جاتے ہیں، دو جگہوں پر الگ الگ ہو جاتے ہیں. اگر یہ مانے یا یہ مانے او ان لا حیوان اب بھی اعم مطلقا من لا انسان، یا یہ کہیں آپ لا حیوان اب بھی لا انسان سے عام رہے گا، چاہے تباین مانے، چاہے من وجہ مانے، چاہے اصل مانے، تینوں صورتوں میں مشترک اس کا لگا ہے. لَلَزِمَ عَلَى جَمِيعِ حَوْلَاتِ الثَّلَاثِ، ان تینوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ ان تینوں صورتوں میں لازم آتا ہے کیا؟ ان یصدق، یا ان یصدق تحویل مظہر پر فاعل لازمہ ہے. کیا لازم آتا ہے؟ یہ لازم آتا ہے لا حیوان صدق آئے لا انسان کے بغیر. کیوں؟ تباین ہونے کی صورت میں یہ تو کبھی جمع نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ لا حیوان صدق آئے گا لا انسان کے بغیر تباین کی صورت میں. من وجہ کی صورت میں بھی لا انسان لا حیوان کے کچھ افراد مخصوص ہے، لہذا وہ اپنے مخصوص افراد میں لا حیوان صدق آئے گا لا انسان صدق لے گا. بس ادھر بھی لا حیوان صدق آیا
لا انسان کے بغیر. اگر آپ لا حیوان کو عام مانے تو عام کی بھی خاصیت یہ ہے کہ عام کے کچھ مخصوص افراد ہوتے ہیں جس پر اخذ صدق نہیں آتا. ان افراد میں لا حیوان صدق آئے گا لا انسان کے بغیر. بس چاہے تبعین کلی مانے حتماً کچھ افراد ایسے ہوں گے جن پر وہاں تو جنہیں افراد ایسے ہوں گے. ہم بائنوان مثال دیتے ہیں. من و جن مانے تو بھی لا حیوان آتا ہے لا انسان کے بغیر. لا حیوان کو عام مانے لا انسان کو اخذ پھر بھی لا حیوان صدق آتے لا انسان کے بغیر. خوب لا حیوان صدق آئے لا انسان کے بغیر تو پھر کیا آنا چاہیے؟ انسان ہونا چاہیے. لا حیوان ہے یہ فرق ٹھیک، لا انسان ہے نہیں، یہ لا انسان نہیں ہے پھر کیا ہے؟ اور لا انسان تو پھر انسان ہے، ورنہ ارتفاع نقض لازم آئے گا. انسان بھی نہ ہو لا انسان بھی نہ ہو، یہ نیز انسان ہے نہیں، انسان نہیں ہے پھر کیا ہے؟ لا انسان ہے. آپ نہیں کہتے نہیں لا انسان نہیں ہے تو پھر مانو انسان ہے. انسان اور لا انسان میں کوئی تیسری شکل نہیں ہے، کوئی تیسری صورت نہیں ہے. کہتے ہیں یہ لا انسان بھی نہیں ہے خود انسان نہیں، کوئی اور چیز ہے نہیں، یا انسان یا لا انسان. بس لا حیوان کچھ افراد سے کم صدق آئے گا انسان لا انسان کے بغیر. تو جب لا انسان کے بغیر آئے گا تو کیا آئے گا؟ انسان آنا چاہیے. لا انسان تو نہیں آ رہے تو کیا آنا چاہیے؟ انسان آنا چاہیے. بس لازم بات کی اخذ صدق آئے عام کے بغیر. پہلا میں کیا کہا تھا؟ جہاں جہاں انسان ہوگا وہاں پر حیوان ہوگا. ابھی یہاں پر 2-3 فرد نکل گئے کم سے کم جن کو لا حیوان کہا جاتا ہے، یعنی یہ حیوان نہیں ہے اما باوجود اس کے حیوان نہیں ہے انسان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ تو آپ کا اصل مدعا کو خراب کر دیا. اصل مدعا میں آپ تو یہ دعویٰ کر رہے تھے جہاں بھی انسان ہوگا وہاں ضرور حیوان ہوگا. ابھی کچھ افراد ایسے ماننا پڑے گا جو انسان ہو اور حیوان نہ ہو. اس کے کوئی اور عقل ڈھونڈنا پڑے گا. یہ جو خدا نے عقل دی اسے تو ہم نہیں سمجھتے، کوئی اور عقل ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ سمجھ لیتی خاص جگہ عام کے بغیر. لازم ان یصدق اللہ حیوان بدون لا انسان. جیسے آنے کو کیا فرق پڑے گا؟ لا حیوان سے جب آئے گا لا انسان کے بغیر تو یہ تو پھر مسئلہ پیچیدہ بنے گا. کیا بنے گا؟ وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ جب لا حیوان سے جب آیا لا انسان کے بغیر ان افراد میں یہ لازم آتا ہے ان یصدق لا حیوان مع الانسان. لا حیوان سے جب آئے انسان کے ساتھ، کیونکہ ان افراد سے آپ نے کہا لا حیوان سے جب آتا ہے لا انسان نہیں آتا، اور لا انسان نہیں تو پھر انسان آتا ہے. یلزم حینئذ ان یصدق لا حیوان مع الانسان. پھر کہتے ہیں انسان بھی نہیں آئے گا. ابھی آپ کہتے تھے کہ لا انسان نہیں آئے گا تو لا انسان یہ کیا آنا چاہیے؟ انسان آنا چاہیے. اگر آپ کہیں انسان بھی نہیں مان سکتے یہ ارتفاعی نقیض ہو جائے گا. انسان بھی نہ ہو لا انسان بھی نہ ہو، دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو، عالم بھی نہ ہو جاہل بھی نہ ہو. ایک وجہ ہو سکتا ہے لأن نقیزین کے نیچے لکھو انسان و لا انسان، انسان و لا انسان. لأن النقیزین لا یرتفعان. اگر کسی موضوع پر انسان نہیں آ رہا صرف حتماً لا انسان سے آنا چاہیے. اگر لا انسان صرف نہیں آ رہا تو حتماً انسان سے آنا چاہیے. انسان بھی نہ ہو لا انسان بھی نہ ہو یہ خدا کی دی ہوئی عقل سے تو سمجھ نہیں آتے. کوئی اور ڈھونڈ لو کوئی عقل یہ کو سمجھ لو. ادھر بھی وہیں آتے ہیں، ادھر بھی وہیں چلاتے ہیں. ادھر انہوں نے اس طرف سے کیا ہے وہ اس طرف ادھر جاتے ہیں. یعنی یہاں میں انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے یہ نتیجہ لکھی یلزم صدق الاخذ بدون العام. اخذ صدق آتا ہے عام کے بغیر. اصل میں یعنی جو اصل میں آپ نے کہا کہ انسان ہے
اور وہ انسان حیوان بھی ہوتا ہے، ابھی وہ قاعدہ ٹوٹ گیا. ابھی انسان وجود میں ہے، حیوان وجود میں نہیں ہے. وہ جو میں نے مثال بیان کی وہ لا حیوان، لا انسان اور لا حیوان کے درمیان موجود تھا. یہ اصل میں چلا گیا. یعنی اگر آپ اس کو نہیں مانو تو آپ کا اصل خراب ہوگا. اصل میں آپ کا مدعا یہ تھا کہ جہاں جہاں انسان ہوگا وہاں وہاں حیوان ہوگا. ابھی یہ قاعدہ ختم ہو گیا. ابھی انسان آ رہا ہے، حیوان نہیں آ رہا، بلکہ لا حیوان آ رہا ہے اس کے اوپر. لأن النقيض لا يرتكب. اب جو میں نے جو بات کی وہ آگے بتاتے ہیں. چلو ایک کہتے ہیں ٹھیک ہے آنے دو، کیا فرق پڑے گا، لا حیوان کے ساتھ انسان آنے دو. کہتے ہیں انسان آنے دو، بات تو نہیں ہے، آپ کے اصل کو دیکھو، سوچ سمجھ کر باتیں کرو. اگر لا حیوان صدق آ رہا ہے انسان کے ساتھ تو اس کا مطلب کہ اسی فرد میں انسان حیوان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ کے دعویٰ کے خلاف ہے. آپ نے کہا تھا کہ انسان ہمیشہ حیوان کے ساتھ آتا ہے، ہمیشہ. اور ادھر 2-3 فرق کم سے کم نکلا جن پر انسان صدق آتا ہے، حیوان صدق. وَمَعْنَاهُ، معناہو کی زمین اس جملے کی طرف تعویل وزن کی طرف. معناہو کا مرجع زمین یہ لکھو، صدق لا انسان، نہ صدق لا حیوان مع الانسان. صدق لا حیوان مع الانسان، انسان کے ساتھ لا حیوان صدق آنے کا معنی یہ ہے ان یصدق الانسان بدون الحیوان، کہ انسان صدق آئے حیوان کے بغیر. یہ تو آپ کا اصل مفروضہ باطل ہوگا. آپ نے کہا تھا کہ جہاں بھی انسان ہوگا ضرور وہاں پر حیوان ہوگا. ابھی یہاں پر انسان ہو رہا ہے، حیوان صدق نہیں ہو رہا ہے. یعنی کیا مقصد، صدق الانسان بدون الحیوان، یعنی یصدق الاخذ، یہاں پر اخذ صدق آ رہا ہے بدون الاعم، اعم کے بغیر. وہوا یعنی صدق الاخذ بدون الاعم خلاف الفرض، یہ ہمارے اصل فرض کے خلاف ہے. فرض یہ ہے جہاں بھی اخذ ہوگا ضرور وہاں پر عام ہوگا. ابھی پتہ چلا کہ اخذ ہے، عام نہیں ہے. پس یہ 4 صورتیں باطل. 4 صورتیں کیا، تساوی باطل، تباین کلی باطل، من وجہ باطل، اصل کا باقی رہنا بھی باطل. وَإِذَا بَطَلَتِ الْإِحْتِمَالَاتُ الْأَرْبَعَةُ تَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لا حیوان اخذت مطلقا. اخذت پر خبر یکن ہے، اخذت مطلقا من لا انسان، من لا انسان وهو المطلوب. یہی ہمارا مطلب تھا، وہ چینستان کر کے انہوں نے ثابت کر دیا. یہ کل بورڈ پر حل کرے گا عالمگیر. اللہم صلی اللہ محمد و محمد. یہ منطق کے پرچے میں جو ہے نا وہ استضاء ہے.